کرتے ہیں کہ آپ اس کے مال کو مکمل طریقے سے محفوظ رکھ دیتے ہیں اس کے بلوغت تک، اور اپنے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا، آپ ایک فضیلت کا عمل کر رہے ہیں، اس کی بھی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے مال کو اسی کے مال سے خرچ کیا جائے، لیکن الگ کیا خرچ کریں گے، اس کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے خرچ کریں، تو ایک ہی گھر سے کھانا کھائیں، سب کچھ ایک طرح کریں۔ تو فرمایا کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، شریعت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا، اس لیے کہ اس کے اندر اگرچہ آپ کی نیت صحیح ہو، اگرچہ آپ چاہتے ہو کہ اس کا مال کم استعمال ہو، آپ کا زیادہ استعمال ہو، یا آپ یوں سمجھیے کہ آپ اس کو اپنا فیملی ممبر بنا رہے ہو، الگ اس کو کھلاؤ گے تو اس کو برا لگے گا، ٹھیک ہے نا جی، احساس سے کمتری کا شکار ہوگا، اور اگر آپ اس کو اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا فرد بناؤ گے تو ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ پلیٹ میں اس کو کھلاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ تمہاری نیت صحیح ہو، تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کے مال کے اندر خیانت نہ کر جاؤ، اور شریعت کے اندر یتیم کا مال کھانا اسی طرح ہے جس طرح آگ کے انگاروں کو پیٹ کے اندر بھرنا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی پکڑ ہے، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی پکڑتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی پکڑتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، کسی بھی طریقے سے۔ مثلا ایک اور بہت بڑا بدعت ہمارے ہاں جو ہے وہ رواج میں ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی رخصت ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد پیچھے رہ جاتی ہیں، اب اس آدمی کا جو مال ہے وہ ان یتیم بچوں کی وراثت ہے، اب کیا کرتے ہیں کہ اسی میں سے ان بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ تیسرے دن، پھر جمعرات کے دن، پھر 40 دن کے بعد بہت سارے لوگوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اسی مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کو مجبور کیا جاتا ہے، ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر، عزت کا واسطہ، ناک کا واسطہ، کان کا واسطہ دے کر ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کو اپنے باپ کے ساتھ کتنا پیار، حالانکہ اس کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر تصرف کرے، کیونکہ وہ یتیم کا مال ہے، اور یتیم کے مال کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہے، تصرف نہیں کر سکتا، اور یتیم خود چونکہ نابالغ ہے اس لیے وہ خود اس کے اندر تصرف کی اہلیت نہیں رکھتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ ہم اسی آدمی جو رخصت ہو جائے، جس کا انتقال ہو، وفات ہو جائے، اس کے مال کو جو اس کی یتیم نابالغ بچوں کا ہوتا ہے اسی میں سے اس کے پیچھے خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جمعرات کے دن بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو اپنے رشتہ دار سے بہت بڑی ہمدردی ہے، مثلا بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی کو اس سے ہمدردی ہے، تو بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بہن رخصت ہو گئی تو بھائی اس کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو کھلا بھی سکتا ہے، اس کے اندر نہ 20واں نہ 40واں، جب بھی آپ کو موقع ملے، جتنا بھی آپ کو توفیق ہو، آپ خرچ کریں، اس کا ثواب وہ اللہ سبحانہ و تعالی ایصال ثواب اس تک پہنچاتے ہیں، وہ ثواب پہنچتا ہے اس تک۔ لیکن یتیم کا مال جو اسی آدمی کی میت جو فوت ہو گیا ہے، اس کا مال جو باقی بچ چکا ہے، اگر اس کی اولاد بالغ ہے پھر تو وہ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی اولاد نابالغ ہے اور وہ مال جب تک تقسیم نہیں ہوا اور ہر ایک کا حصہ الگ نہیں ہوا، پھر اگر اس کی اولاد میں کچھ بالغ ہیں کچھ نابالغ ہیں، تو جب وراثت تقسیم ہو جائے گی اس کے بعد جو بالغ اولاد کی حق میں جتنا پیسہ آ گیا یا جتنی جائیداد آ گئی، جتنا مال آ گیا، جتنا اناج آ گیا، اس میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے باپ یا ماں کے پیچھے صدقہ کرے، زکوٰۃ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، خیرات، کھانا کھلائے غریبوں کو، جو بھی کرے۔ لیکن تقسیم کے بعد، تقسیم سے پہلے اجازت نہیں، تقسیم سے پہلے کریں گے تو اس کے اندر یتیم بچوں کا حق اور یتیم بچوں کے مال کو استعمال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ انشاءاللہ آج درس یہیں تک ہوگا،
وقت چونکہ مختصر ہے، میرا آپ حضرات سے گزارش بھی ہے، چونکہ اب وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. پہلے ہم لوگ مغرب جو ہے وہ تقریباً 9:25 پہ پڑھتے تھے، اور ابھی مغرب جو ہے وہ 9:15 پہ آ گئی ہے، 9:10 تک پہنچنے والی ہے. تو چونکہ وقت مختصر ہوگا، اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ جلدی انشاءاللہ العزیز جمعرات کے دن آنے کی کوشش کریں، تو جلد ہی انشاءاللہ العزیز درس ہوگا، اور تھوڑا لمبا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کو تفسیر کے ساتھ مکمل کر لیں. اور اگر 2 3 آیتیں پڑھتے رہیں گے تو شاید ہماری تیسری چوتھی جنریشن جو ہے وہ سورہ آخری سورت تک پہنچ جائے. تو میری خواہش ہے کہ اسی جنریشن کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں. وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ حضرات وقت پہ آئیں گے، انشاءاللہ ہم بیٹھ کر قرآن حکیم کو سنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے درس کے متعلق، اور یہ چونکہ سورہ نساء ہے، میں نے عرض کیا اس کے اندر بہت سارے احکام ہیں اور بڑے امپورٹنٹ مسائل ہیں عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، جیسے ابھی یتیموں کے حقوق کے بارے میں تھا. تو بہت ہی اہم صورت ہے احکام کے اعتبار سے، شریعت کے احکام کے اعتبار سے، اور انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کے اعتبار سے. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے، درخواست ہے، عورتوں سے بھی، خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے کہ آپ حضرات پابندی کے ساتھ انشاءاللہ درس میں شریک ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آج کے اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ سنایا اسے قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، اے اللہ سب کو تندرستی نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار، خصوصاً والدین دونوں یا ایک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں دونوں یا ایک، ان کے عمروں میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ان کے ادب و احترام کی توفیق نصیب فرما، خدمت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح فرما. جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانی ہماری دور فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی راحت نصیب فرما، چین اور اطمینان سکون والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرما، حرام سے محفوظ فرما. اتفاق و اتحاد نصیب فرما. ہمارے اس مسلح کو آباد فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما. اس کا بے انتہا اجر و ثواب اللہ ان سب کو عطا فرما. ہم سب کی دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.